السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یقین کرو مجھے تم سے بہت شدید نفرت ہے۔ اگر میری موجودگی میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلا تو زبان باقی نہیں رہے گی۔ بدلے کی آگ میں جلتا زارون شاہ، جسے عورت کے نام سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ایک عورت نے ان کے خاندان کی سلطنت چھین لی تھی۔ جس گاؤں پر وہ راج کرتے تھے وہ گاؤں دشمنوں کے ہاتھوں میں آ گیا تھا اور ان کے لوگوں پر وہ ظلم ہو رہا تھا۔ جبھی اس نے اپنے دادا سائیں کے حکم پر دشمن کی سب سے چھوٹی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور پھر اس سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہی ان کے بدلے کا ذریعہ تھی۔ پر وہ پہلی رات ہی اس لڑکی کو تھپڑ مار چکا تھا، کیونکہ وہ معصوم اسے بار بار بھائی کہہ رہی تھی۔ اپنی میٹنگ میں مسلسل وہ اپنے باپ کی کال کو کاٹ رہا تھا، کیونکہ جیسا وہ چاہتے تھے وہ ویسا کر نہیں سکتا تھا۔ آج تک ہمیشہ اپنے باپ اور دادا کی کٹھ پتلی بن کر زندگی گزاری ہے۔ اچھا خاصا کامیاب بزنس مین ہونے کے باوجود بھی زندگی کے کچھ فیصلے ایسے لیے گئے جس پر وہ آج تک پچھتا رہا تھا۔ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہوتا تھا کہ نہ جانے اس کی بیوی کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ تم کدھر ہو؟ دوسری طرف سے برہم اور سنجیدہ آواز گونجی۔ بابا، اس وقت میں میٹنگ کے علاوہ کہاں ہو سکتا ہوں؟ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ آج خاص مہمان آنے والے ہیں اور تمہارا گاؤں آنا بہت ضروری ہے۔ چند سال پہلے کیے گئے فیصلے پر اب بہت زیادہ پچھتا رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی زندگی ایسے خراب نہیں کر سکتے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں بابا جان، لیکن پہلے آپ کو میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں اور مزید اب اپنے فیصلے سے میں نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ برخوردار، چاہتے کیا ہو؟ اگر وہ لڑکی ساری زندگی واپس نہیں آئی تو کیا کوارے پن میں گزار دو گے؟ شاید ایسا ہی کرنا پڑے۔ وہ خاندانی مرد تھا، بھلا ایک عورت کے ہوتے ہوئے اس پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ تم جانتے ہو تم کوئی عام انسان نہیں ہو، بلکہ سرداروں کے بیٹے ہو۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد یہ نسل کون چلائے گا؟ ان کی بات سن کر اپنی پیشانی کو مسلنے لگا۔ امپورٹنٹ میٹنگ کے دوران یہ کون سے مذاکرات شروع ہو گئے تھے؟ اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی دشمنیوں کو ختم کرنے کی خاطر کی تھی، اور اگر اب میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے تعلقات نہیں بنانا چاہتا تو اس میں بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے۔ اب ہر بات تو آپ سب کی مانی نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کافی دن کی بے سکونی اور نامکمل نیند کے سبب وہ تھکاوٹ کا شکار تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سننے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اتنی بیوی پسند ہے تو پھر اسے 1 سال کے اندر ڈھونڈ کر دکھاؤ، ورنہ جس لڑکی کو ہم پسند کریں گے اس سے تم شادی کر لو۔ دشمنوں کی بیٹی سے تمہارا نکاح اس لیے نہیں کروایا تھا کہ دیوانے ہی بن جاؤ۔ اس بات پر اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ یہی تو اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ بڑوں کی نفرت میں آ کر اس نے ایک لڑکی کی اچھی خاصی زندگی تباہ کر دی۔ آپ کی شرط مجھے قبول ہے، لیکن 1 سال کے دوران آپ ایک بار بھی شادی کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ میری زندگی میں پہلے ہی بڑی مشکلات ہیں۔ بزنس کو لے کر میں کافی سنجیدہ ہوں۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو دوسری طرف سے سردار صاحب تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ جوان اولاد کو ایسے خود سے ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ آگے آنے والے الیکشن کے لیے بھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو منانا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی قابلیت پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ بزنس کو مزید آگے بڑھائے گا۔ اب تم اپنی زبان پر قائم رہنا اور میں اپنی زبان پر قائم رہوں گا۔ تمہاری اماں جان ویسے تمہیں بڑا یاد کر رہی تھیں۔ اگر وقت ملے تو چھٹیوں میں چکر لگا لینا۔ اپنی ماں کا ذکر سنتے ہی وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ جانتا تھا کہ وہ عورت کبھی بھی اسے یاد نہیں کر سکتی۔ بچپن کے ڈراؤنی یادیں بھولا تو نہیں تھا، عورت ذات پر اسے اب بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے اپنی بیوی کو ایک بار ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد زیادہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ واپس اندر
بزنس میٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ دن رات ترقی کر کے اس نے باپ دادا کے بزنس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ صرف بزنس ہی نہیں، اس کی خوبصورتی پر بھی لڑکیاں مرتی تھیں۔ بزنس ٹائکون کی کتنی لڑکیاں اس کی دیوانگی میں آہیں بھرا کرتی تھیں، لیکن آج تک میڈیا میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں پایا گیا تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ آدمی لڑکیوں سے الرجک ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اگر زارون شاہ کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو وہ خوش قسمت کون ہے۔ صبور اور نور اپنی لنچ پارٹی میں جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ نور بہت کم ہی ہاسٹل سے کسی کام کو باہر نکلتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سا ڈر تھا جو ہمیشہ صبور کو دکھائی دیتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے اس متعلق پوچھنے کی کوشش کرتی تو ہمیشہ نور اسے ٹال دیا کرتی تھی۔ کیا ہماری دوستی میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں تو، نور نے دھیمے سے مسکرا کر جواب دیا۔ جب اپنے بھی پرائے ہو چکے تھے تب صبور جیسی دوست نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہاں پڑھائی تو صرف ایک بہانہ تھا۔ وہ مجبوری کی خاطر اس ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس دوران اس کی کوئی اچھے اور شریف لڑکوں کے رشتے نہیں آئے، لیکن ہر بار کاغذی رشتہ اس کے آڑے آ جاتا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے گناہگار نہیں بننا چاہتی تھی اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دل میں بسا کر خود کے کردار پر سوالیہ نشان نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تبھی صبور کو اچھے سے کہہ دیا تھا کہ جب اس کا شادی کا دل ہوگا تو وہ خود ہی صبور کو بتا دے گی۔ ایسے رشتے لا کر وہ نہ تو خود شرمندہ ہو اور نہ ہی اسے شرمندہ کرے۔ پھر تم مجھ سے چیزیں چھپاتی کیوں ہو؟ اکثر رات کو ڈر کر اٹھ جاتی ہو اور پھر ساری رات بیٹھ کر جاگتی رہتی ہو۔ ایسا کون سا خوف ہے جو تمہیں یہ ہاسٹل اور یونیورسٹی سے باہر قدم ہی نہیں اٹھانے دیتا؟ خود کی زندگی کو تم نے ایک پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ کبھی گھر لوٹ کر نہیں جاتی ہو، اور اگر میں تم سے زیادہ سوال کر لوں تو تم مجھ سے ہی ناراض ہو جاتی ہو۔ وہ اسے ماضی کے بارے میں کیا بتاتی؟ اپنے شوہر کی پہچان کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ آدمی اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک نہ آ جائے۔ اب تو وہ ایک مشہور بزنس مین بن چکا تھا۔ آئے روز میٹنگز میں اس کی خبریں چلتی رہتی تھیں۔ لوگ اس کے دیوانے ہو چکے تھے۔ لڑکیوں یہ تک جاننے کے لیے بے چین تھیں کہ اس شخص کی زندگی میں کون ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک کالا دن ہوتا ہے جو باقی زندگی کی خوشیوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہی کالے دن کی گھٹن تم سے بانٹنا چاہتی ہوں۔ تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ تم سے ہی اپنے دکھ درد بانٹوں گی، لیکن اگر ابھی ہم دونوں رونے بیٹھ گئے تو لنچ کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ صبور نے بھی اس بات پر زیادہ زور نہیں ڈالا کیونکہ نور کا لوگوں میں گھلنا ملنا بہت کم تھا۔ وہ ابھی پرتکلف لنچ کرنے میں مصروف تھے کہ ایک خبرو نوجوان تیزی سے ان کے قریب آیا۔ نور نے ڈر کر اپنا چہرہ جھکا دیا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پائے۔ نور، کیا مسٹر زارون شاہ تمہیں جانتا ہے؟ یہ تو آج کل جانا مانا بزنس مین ہے۔ اس کے یوں چہرہ چھپانے پر سبھی حیران ہوئے تھے۔ ہنسی مذاق میں چلتی پارٹی میں اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ نہیں، نور نے فٹ سے جواب دیا، لیکن اس کا جواب مکمل ہونے سے پہلے ہی زارون اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ میڈم، اگر آپ نے پارٹی کا مزہ لے لیا ہو تو گھر چلیں۔ صبور نے بے یقینی سے نور کی جانب دیکھا۔ کوئی آدمی ایسے ہی تو آ کر اسے گھر جانے کو نہیں کہے گا۔ نور کے چہرے پر واضح خوف دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ روبرو شخص کو دیکھ کر پہچان چکی تھی۔ محترم، آپ بے شک جانی مانی ہستی ہوں گے، لیکن اس طرح میری دوست کو لے کر نہیں جا سکتے۔ بہنا، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں اور باقی کے سوالات آپ اپنی دوست سے اکیلے میں کر لیجیے گا۔ شوہر، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی اور نور نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ صبور کے سامنے ایسی سچائی نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ صبور کو لگے گا کہ ساری زندگی نور نے اس پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ بغیر کچھ بولنے کا موقع دیے زارون اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ایک بات اپنے اس تیز چلتے دماغ میں
अच्छे से डाल लेना کہ زارون شاہ بھی آپ کے راستے میں آنے والا ایک بھاری بھرکم پتھر ہے۔ تم مجھ سے راستہ بدلنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تمہارا راستہ ہر راستہ مجھ پر آ کر رکتا ہے، جسے ہٹانے کے لیے بڑی ہمت اور محنت درکار ہوگی۔ اس لیے دل اور ارادے مضبوط کر لیجیے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اسے بہت کچھ جتلا گیا، جبکہ سامنے والی کی آنکھوں میں نفرت ہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سالوں بعد آپ میری زندگی میں کیا لینے کو آئے ہیں؟ سب کچھ تو تباہ کر چکے ہیں۔ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ اس کے ذہن میں کوئی یاد درج نہ ہو۔ کیا یہ شخص شوہر کہلانے کے لائق ہے، جس کے ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی نور نے تنہا ہی گزاری؟ میرے خیال سے واپسی کی سب سے بڑی وجہ تو ہمارا رشتہ ہے۔ نور زبان سے بس ناسمجھی سے اس شخص کے اس روپ کو سوچ رہی تھی۔ رشتہ؟ دل میں سوچتے ہی ہنستی، جس کا گمان تو کیا اس کے بدترین خیال میں بھی نہیں کیا تھا۔ کم از کم سامنے کھڑا شخص اسے 10 سال تو بڑا ہوگا۔ ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ تھا؟ دشمنی کے چکر میں یہ شخص اس کی زندگی کو تباہ کر چکا تھا، اور اب زبردستی حق بھی جمانا چاہتا تھا۔ بوڑھی روح سے کون شادی کرے گا؟ رشتہ، اور اس رشتے کا اتنا لحاظ ہے، بغیر اپنی بیوی کی عزت کی پرواہ کیے 4 لوگوں میں سے کھینچ کر لے آئے ہیں مسٹر۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ کی سوچ اپنے باپ دادا جیسی ہے، اور میڈیا پہ کیا ہی چہرہ دکھاتے پھر رہے ہیں۔ اس نے سنا تھا کہ وہ تو عورت کی عزت کرنے والا اور لحاظ و مروت کا مظاہرہ کرنے والا شخص تھا، تو یہ اس کا کون سا روپ تھا جو اس کے سامنے آیا تھا؟ اس کی بات سن کر غصے کو قابو میں کیا۔ آپ گاؤں کی تہذیب اور روایت بھول گئی کہ ہمارے خاندان کی عزت ہوٹلوں پہ مردوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ گاؤں کی روایات مائی فٹ، جس نے دشمنی کی آڑ میں نابالغ عمر میں میرا نکاح 10 سال بڑے شخص سے کروا دیا۔ کیا گاؤں کی روایات عورتوں کو جیتے جی مارنے کے لیے بنائی ہیں؟ برابری کی روایات ہوتی تو نور ماننے کا سوچ بھی لیتی۔ 10 سال ہو چکے تھے، وہ واپس مڑ کر گاؤں نہیں گئی تھی۔ اسے اس جگہ اور فضا سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ برابری کا فیصلہ بھی ہم کر لیں گے آپ کے ساتھ، گھر جا کر برابری کے کام کریں گے۔ وہ سکون سے جواب دیتا اگلے کو بے سکون کر گیا۔ خوف سے وہ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ ایسے بے یقینی سے مت دیکھیے بیگم صاحبہ، لڑکیاں شادی کے بعد سسرال ہی جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کو اتنا عرصہ دور رکھا، اور اس سب کے لیے آپ نے ہی مجبور کیا مجھے۔ کچھ بھی کرتی مگر غیرت پہ سوال کر کے میرے اندر کا روایتی مرد جگا دیا ہے۔ اب مقابلے کی تیاری کیجیے، مزہ آئے گا۔ وہ کہہ کر پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر فاصلے پر ہوا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈر کے سبب اس کی آنکھوں میں پتلیاں سکڑ گئیں۔ آج تک خاندانی دشمنی تھی، تبھی آپ بھاگنے میں کامیاب رہیں مسز نور زارون شاہ۔ اس لیے میں بھی خاموش رہا اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں اپنی عزت پر نظر نہیں رکھوں گا؟ یہ دنیا آپ پہ ہمیشہ سے اس لیے مہربان رہی کہ آپ کے پیچھے میں کھڑا تھا، مگر اب یہ دشمنی کچھ ذاتی نوعیت اختیار کر چکی ہے۔ اس لیے اب مجھ سے خاموشی کی امید رکھنا فضول ہے۔ مرد ہوں، کب تک بیوی سے دور رہ سکتا ہوں؟ اور اب آپ کے ہر عمل کا رد عمل ایسا ہوگا کہ اگلی بار اپنی کسی بھی سوچ پر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی آپ سوچیں گے۔ میرے نکاح میں آنے کے بعد آپ کی عزت میرے خاندان سے جڑ چکی ہے۔ آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد ہماری نسل چلائے گی، وہ کہے جا رہا تھا، اور نور آنکھیں پاڑے خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ دل اس حویلی کا سوچ کر ہی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ بے زبان ہوئی تھی، اور اس کا ہوشیار دماغ اچانک سے زنگآلود ہو گیا تھا۔ وہ زبان چلا کر مرد کی انا کو مزید غصے کی ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس ابھی کے لیے خاموشی سے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب لگا۔ بڑے ہی غلط بندے سے الجھ بیٹھی ہو ڈیئر واحد۔ وہ خاموشی سے جانے لگی۔
کیونکہ خوف تھا قید نہ کر لی جائے۔ تو زارون نے ایک بار پھر سے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا اور ایک گہری مسکراہٹ اچھال کر بھویں اچکائیں۔ دل ہی دل میں وہ منتر پڑھنے لگی جس سے غائب ہو سکے۔ نور نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر اس کی گرفت اپنے بازو سے ہٹائی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسٹل کی جانب چلی گئی۔ زارون شاہ صرف اسے ڈرانے کی خاطر ہی لایا تھا۔ امید تھی کہ اب وہ دوبارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھی دکھائی نہیں دے گی۔ وہ ضروری بزنس میٹنگ کی خاطر اس ہوٹل میں گیا تھا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے نور کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے چبھنے لگے تھے۔ عورت ذات پر اس نے کبھی زندگی میں بھروسہ نہیں کیا اور اب اپنی بیوی پر اعتماد کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ زارون سے ملنے کے بعد جیسے ہی وہ ہاسٹل کو واپس لوٹی تو سب کو یہ خبر مل چکی تھی کہ زارون شاہ کی بیوی ہے۔ سب کا رویہ اس سے یکدم بدل گیا، جبکہ صبور نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا۔ کافی دیر تو وہ اپنے خوف سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ صبور، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں پلیز۔ مجھے اپنی ویلیو تمہاری زندگی میں سمجھ آ چکی ہے اور مزید میں تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ برائے مہربانی تم اب خاموش رہو، کیونکہ اب بولنے کا وقت گزر چکا ہے۔ صبور بری طرح ہرٹ ہوئی تھی کہ اپنی دوست نے اتنے سالوں سے اسے یہ سوچ کر راز نہیں بتایا کہ وہ یہ خبر اس کے شوہر کو دے دے گی۔ لیکن ہماری دوستی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور دوستی کا حق جتاتے ہوئے میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ زندگی میں اتنے رشتے کھونے کے بعد ایک تم ہی تو ہو جو مجھے سمجھتی ہو۔ نور، مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں تمہیں سمجھتی ہوں، لیکن آج اندازہ ہوا کہ میں تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ نور نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور ساری کہانی سنانے لگی کہ وہ فقط 14 سال کی تھی جب خاندانی دشمنوں میں سے اسے ایک دن باغ سے اغوا کر لیا گیا۔ نور کی آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا تھا۔ صبح اپنی ماں سے ضد کر کے وہ خوبصورت جوڑے میں تیار ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں لاڈلی ہونے کے سبب اس کی ہر بات مان لی جاتی تھی، کیونکہ خاندان کا اکلوتا بچہ جو تھی۔ باغ میں چھپ کر وہ آم توڑنے کو نکلی اور وہیں کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ ہاتھ پاؤں مارتے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگ اسے بے ہوش کر کے حویلی میں لے جا چکے تھے۔ برخوردار جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے، دشمنوں کو نیچا دکھانے کی خاطر ہم تمہارا نکاح اس سے کروا دیں گے۔ اپنے سے 10 سال چھوٹی بچی کو دیکھ کر بھی زارون شاہ کا ضمیر ملامت نہیں کیا تھا۔ وہ کوفت سے اس روتی دھوتی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ زارون شاہ کی ماں نور کی سگی پھپھو تھی، جو زارون کے پیدا ہوتے ہی خاندان کے بقول گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی، اور پھر ایک دن ان کی لاش ملی۔ ماں کے جانے کے بعد زارون کی زندگی میں دوسری عورت ایک ستیلی ماں کی صورت میں آئی، جو اس کے بچپن کو سیاہ کر چکی تھی، جس نے زارون کو مریض بنا دیا تھا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نیند کی گولیاں کھایا کرتا تھا۔ اس کا عورت ساتھ سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ ایسی مصیبت اپنے گلے میں ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن دادا کا حکم ماننے کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میں نے اپنی امی کے پاس جانا ہے، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع کر لیا۔ کسی کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ بندوق کی نوک اس کے سر پر رکھ کر پیپر سائن کروا لیے گئے تھے، اور زارون جیسے درندے کے ساتھ اسے رات بھر چھوڑ دیا۔ اس کو ذہنی ٹارچر کرتا تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس کے بولنے کے سبب وہ تھپڑ جھاڑ چکا تھا۔ یقین کرو، مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ اگر میری موجودگی میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلا تو زبان سلامت نہیں رہے گی۔ وہ سہمتے ہوئے دور ہو کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ بدلے کی آگ میں جلتا زارون شاہ، جسے عورت کے نام سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ایک عورت نے ان کے خاندان کی سلطنت چھین لی تھی۔ جس گاؤں پر وہ راج کرتے، وہ گاؤں دشمنوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور ان کے لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ اس میں اس نور کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے خاندان کی نفرتوں میں چکی میں پس چکی تھی۔
اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ عورت اس کی پھپھو لگتی تھی۔ جبھی اس نے اپنے دادا سائیں کے حکم پر دشمن کی سب سے چھوٹی بیٹی کو اغوا کیا تھا اور پھر اس سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہی ان کے بدلے کا ذریعہ تھی۔ پر وہ پہلی رات ہی اس لڑکی کو تھپڑ مار چکا تھا، کیونکہ وہ معصوم اسے بار بار بھائی کہہ رہی تھی۔ ساری رات ڈرے سہمے رہنے کے سبب وہ بخار میں تڑپ رہی تھی اور اس کے گھر والے جگہ جگہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ایک ہفتہ اس کی زندگی کا سب سے برا ہفتہ تھا۔ سارا دن اسے ٹارچر کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا اور رونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ رات کو سزا کے طور پر کبھی وہ اسے لان میں ننگے پیر کھڑا کر دیتا، تو کبھی چھوٹی بچی سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے۔ جب اسے موقع ملا وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اس کے والدین نے واپس گاؤں بلانے کے بجائے اسے شہر میں ایک نئی پہچان دے دی۔ انہیں لگا تھا کہ شاید اب ان کی بیٹی کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ نکاح ختم کرنے کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ دوبارہ ان کی بیٹی کی زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ ساری رودات سناتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صبور نے کھینچ کر اسے گلے سے لگایا۔ اس نے تمہیں ہاتھ چھوٹ دے دی ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ پھر سے تمہیں قید کر لے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ صبور نے اپنی دوست کا بھلا دیکھنا چاہتی تھی۔ شیشہ نظر آنے والے لوگ اندر سے کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ زارون شاہ کی پرسنالٹی کے بارے میں اس کا یہی خیال تھا۔ صبور کے بہت اصرار کرنے پر اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ روزمرہ کی روٹین کو چھوڑ دیا تو شاید زارون شاہ اس پر دوبارہ سے زیادہ نظر رکھنا شروع ہو جائے، اس لیے اسے ایسا ظاہر کرنا ہے جیسے اس کے آنے سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ زین کافی دیر سے نور کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کے دن بدن صبور میں دلچسپی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ زین، میں دل سے تمہیں اپنا بھائی مانتی ہوں اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا اور صبور کا رشتہ طے ہو جائے، لیکن میری ہٹلر دوست مجھے گھر سے باہر پھینک دے گی۔ ایک بھائی کا اتنا کام نہ کر سکی، اپنی دوست کو پٹا نہ سکی۔ آپ نے بھی تو اس کے سامنے ہر بونگے کام کیے ہیں، کیا آپ کی حمایت کرتے ہوئے بھی وہ مجھے آنکھیں نکالنے لگتی ہے۔ وہ دونوں اپنے دکھڑے رونے میں مصروف تھے۔ یہاں پہ زین ہی ایک ایسا لڑکا تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی تھی، جس نے ہمیشہ اسے عزت دی تھی۔ ہاں، صبور کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ 1 سال ختم ہونے میں ابھی کچھ ہی مہینے باقی تھے۔ گھر والوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ تمہیں تمہاری بیوی ملی بھی یا نہیں۔ وہ لوگ اس خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن زارون شاہ نے کہا تھا کہ وہ نور کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ کچھ ایسا تو خاص تھا اس لڑکی میں کہ آج تک وہ اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ 1 ہفتہ اسے شرمندگی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میرے پاس تمہارے اوپر ضائع کرنے کے لیے رتی بھر بھی وقت نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں ابرو چکا کر کہا، اور زین کل کے حالات دیکھ چکا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے کھسک گیا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان پڑنا نہیں چاہتی ہے۔ دونوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے زارون کو یہ بات ضروری لگی کہ وہ کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ اچھا سا لنچ ٹیبل بک کروانے کے بعد ہی وہ یہاں کو آیا تھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ کیوں؟ کسی کو وقت دے رکھا ہے؟ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا لہجہ ذو معنی تھا، جبکہ اس کی شک کی طبیعت کو دیکھ کر اندر ہی اندر نور کو آگ سی لگ گئی تھی۔ یہ آدمی اسے ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اسے زین کا بتانے دے رہا تھا۔ جس رشتے میں اعتبار ہی نہ ہو، اس رشتے کو گھسیٹنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم سے مطلب؟ اس کے لہجے کی ذومعنیت پر 4 حرف بھیجتی وہ تلخی سے گویا ہوئی، آنکھوں سے غصہ عیاں تھا۔ وہ یہاں صفائی دے کر اس کی اہمیت جتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس رشتے کے احترام میں وہ صرف کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو 4 تھپڑ لگا کر کب کا روانہ کر چکی ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 لوگوں کی خبر گیری لازمی کرنی چاہیے، ایک دوست اور دوسرا دشمن۔ ہماری دوستی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس رشتے کو جو ہمارے درمیان میں ہے، اس کو تو مانتی نہیں ہوں۔
ویسے بچپن کے مقابلے میں اب کافی حسین اور سمجھدار ہو چکی ہو، لیکن بس خود کو مجھ تک رکھو، میرے علاوہ کہیں کا سوچنا بھی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ دشمنی کا تعلق ہی جو آپ سے بڑا گہرا ہے، اسی دشمنی کی خاطر آپ کی خبرگیری ہم پر لازم ہے۔ اس کے قریب آتے وہ جتلاتے لہجے میں گویا ہوا تو نور کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ شخص کھلے عام اپنے ارادوں کا اظہار کر رہا تھا، اور اسی دشمنی کی خاطر آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری خبر رکھا کریں۔ آپ کی قسمت میں دشمنی میں ہی صحیح، لیکن ایسا نایاب ہیرا لکھ دیا گیا ہے جس کو پانے کی ہر طلب ہر لڑکی کو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دشمنی کی حیثیت سے جیسے میری نگاہیں آپ سے نہیں ہٹتی، ویسے ہی آپ کی نگاہوں کا مرکز صرف زارون شاہ پہ ہونا چاہیے۔ میری ہر چال پر نظر رکھیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ جس جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں تو باز آنے والا نہیں، اس لیے میری ہر چال کے لیے تیار رہیے گا۔ دل اور ارادے مضبوط کر لیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے وہ نور کے کچھ اور پاس جاتے جتلاتے انداز میں کہنے لگا۔ زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ہاسٹل میں ڈراپ کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر آئندہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ نظر آئی تو لڑکے کی موت کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، کیونکہ بیوی کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی شدت پسند ہے۔ اگر اس نے نور وہ مقام دینا چاہا تھا تو بدلے میں اس سے وہ مقام مانگ بھی رہا تھا۔ یہ آدمی کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف نور بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پڑ چکی تھی۔ صبور کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے یہی مشورہ دیا کہ آج کی رات ہی بھاگنا بہت ضروری ہے، کیا معلوم کل کو وہ اسے اپنے گھر لے جائے۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلی جانا چاہتی تھی تاکہ سردار خاندان اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ آدمی اتنے سالوں بعد کس واسطے اس کے سامنے آیا تھا؟ اس کے دماغ میں بہت سے سوالات چل رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں زبان وہ تاریکی کا فائدہ اٹھاتی غائب ہونا چاہتی تھی۔ مسز، رات کے اس پہر گھر سے باہر بھاگنے کے لیے اکیلے نکلنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک گاڑی نے اس کے نزدیک بریک ماری تو ڈر کے وہ پیچھے کوچ لی۔ زارون شاہ نائٹ سوٹ میں ماتھے پر بل ڈالتا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سکون سے جینے بھی نہیں دیتے اور مرنے بھی نہیں دیتے۔ دل پہ ہاتھ رکھے ٹھنڈی سانس بھرنے لگی۔ وہ بغیر اس کی مزید بات سنے گاڑی میں ڈال چکا تھا، لیکن نور نے چلتی گاڑی میں غصے سے بریک لگانے کی کوشش کی۔ گاڑی اپنے راستے سے ہٹا کر وہ ایک جھٹکے سے بریک لگاتی گاڑی سے نکلی اور گاڑی کا دروازہ پوری شدت سے بند کرتی واپس زارون کی جانب آئی اور کچھ قدم کے فاصلے پر رک کر گاڑی کی چابی اس کی جانب پھینک دی، جسے اس نے بر وقت کیچ کر لیا تھا۔ تو پھر مجھے اس حویلی میں قید کر لینا چاہتے ہو، لیکن اس بار میں خود کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی۔ بھاگنے والی میری پھپھو تھی جو اب اس دنیا میں زندہ بھی نہیں رہیں، تو میں ان کی جگہ خمیازہ کیوں بھگتوں؟ مجھے 14 سال کی بچی سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اب اپنے راستے میں آئے پتھروں کو ہٹانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ آنکھوں میں ایک جلا دینے والا تاثر لیے وہ مقابل کو سیخ پا کر گئی تھی، جو مٹھیاں بینچے اس شعلے ٹپکاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں زندگی میں دوسرا موقع ہی دیا جائے۔ یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ ان کے درمیان کا فاصلہ کم کرتا وہ الفاظ چبا چبا کر چادر سے چھلکتی اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، واپس بھاگ کر تم مجھ سے مزید چھپ نہیں پاؤ گی۔ اپنے گھر والوں کی سازشوں سے بچا کر وہ اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں۔ بچپن کی پرانی یادیں دہرا کر انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس رشتہ داری سے مہنگی تو نہیں ہوگی جو بدقسمتی سے ہمارے گھرانوں کے درمیان تھی، اور میری زندگی کے ان ڈراؤنے دنوں سے بہتر بھی نہیں ہوگی۔ جب سے تم نے میری زندگی میں قدم رکھا ہے تب سے میرے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ وہ کہہ کر پیچھے کو ہٹی اور گہرے سانس لیتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ میں اس گھریلو جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا ہوں،
اور تم میری بیوی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس رشتے کا آغاز کریں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، اس رشتے سے ساری زندگی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ مرد کے لیے راستے کم نہیں پڑتے، لیکن ایک عزت اور مرد اپنی خواہشات اور ضروریات کے لیے صرف اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی اور ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اب وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ رشتے کی نوعیت کو سمجھتی تھی۔ اگر اس کا شوہر حق مانگے گا تو کیا وہ انکار کر سکے گی؟ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مجھے میرے ہاسٹل اتار دو۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے ہاسٹل جانے کا خواب چھوڑ دو۔ اپنے بنگلے کے سامنے وہ گاڑی روک چکا تھا۔ یہاں کے نوکر اپنی مالکن کو اتنے سالوں بعد آتے دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ پورے گھر کو اس نے سجا رکھا تھا، جیسے یہاں لانے کا شاید دلی ارادہ تھا۔ پہلے کی طرح اس کا استقبال کر کے پرانی یادیں تازہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس کی محبت کا وہ کچھ اور ہی مطلب سمجھ رہی تھی۔ کمرے کو بھی خاص اس کے پسندیدہ رنگ سے سجایا گیا تھا۔ یہ آدمی اتنا دور ہو کر بھی اسے اتنے اندر سے کیسے جانتا تھا؟ اگر وہ مزید کچھ سوچتی تو شاید اس کے دماغ کی رگ ہی پھٹ جاتی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ شکر تھا کہ وہ اسے حویلی میں نہیں لے کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ مجھے میرے ہاسٹل میں واپس جانا ہے۔ اس کے بازو کو پکڑ کر کاٹنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے اپنی جنگلی بیوی کو دیکھ کر زور کی آہ بھری۔ اس کے نصیب اتنے ماڑے تھے کہ اس کی بیوی اسے کاٹنے پر آ گئی۔ سب فراموش کرتی وہ گرائی تو بنا کچھ بولے پلٹا۔ مجھے تم چڑیل لگتی ہو، تم مجھے ایسے ڈرا نہیں سکتے ہو۔ اس کی غصے سے لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر پہلے تو چونکا اور پھر اس کا موڈ پل میں بدلا۔ کون تمہیں ڈرا رہا ہے؟ میں تو رومانٹک موڈ میں ہوں۔ وہ زمینی لہجے میں بولتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا، جو حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا لگتا ہے کیا کرنے والا ہوں میں؟ گہری نظروں میں اس کو دیکھتا وہ محض سوال ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی جانب لیتے ہوئے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام چکی تھی۔ اس شخص کے سامنے خود کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو اس پر اعتبار بھی نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ اپنا آپ اسے سونپ بھی دے تو کیا یہ شخص اس کی قدر کرے گا؟ اس کی جھانکتی آنکھوں میں ہلکورے لیتی خفگی اسے کچھ سخت کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ میرے پاس مت آنا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ تم مجھے استعمال کر کے پھینک دینا چاہتے ہو۔ زارون کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ کہنے لگی، نکاح کے بعد رشتہ کیا استعمال کے لیے بنایا جاتا ہے؟ جبکہ وہ یہاں اکیلی تھی اور اس سے وہ کچھ بھی امید رکھ سکتی تھی۔ اسے بہلا کر وہ کمرے میں لے آیا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں؟ آپ کو اور کتنا وقت چاہیے؟ کیونکہ شادی کے اتنے سال آپ کو مل چکے ہیں۔ سوالیہ ابرو اچکاتے اس نے جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئے اسے مزید آگ لگائی۔ آہستہ آہستہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا سوچ کر بیٹھی ہیں؟ میں آپ کو چھوٹ دوں تاکہ اس کاغذی رشتے کو کبھی اپنا سمجھ نہ سکے؟ اکساتی مسکراہٹ نے نور کا فشار خون بڑھا دیا تھا۔ اگر وہ طاقت میں ہوتی تو اس آدمی کا منہ نوچ لیتی۔ میں دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہو؟ اپنی اور میری عمر کا فرق دیکھو، مجھے آزاد کر دو۔ غصے سے وہ کانپنے لگی تھی۔ اس کی باتوں پہ دماغ گھوما، لیکن نور کی آنکھوں میں تیرتا غصہ اس کو لطف دینے لگا تھا۔ اپنے دماغ پہ اتنا زور نہ دو، پھر کیوں اللہ کے سامنے تم گنہگار ہونا چاہتی ہو؟ عمر کو میں نے بڑا مینٹین کیا ہوا ہے۔ اگر تم کہو گی تو پلاسٹک سرجری کروا لیتا ہوں۔ منہ کھولے اس کی بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ کہاں وہ اس پر غصہ اتارنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے بجائے وہ الٹے جواب دے رہا تھا۔ اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر اس نے آگے چٹکی بجائی۔ کہتی ہیں تو خواب سچ کر دکھاتا ہوں، کیونکہ خوابوں خیالوں میں میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے کمر سے پکڑتا وہ بیڈ پہ گرا چکا تھا اور خود بھی سارے دن کا تھکا ہارا بیڈ پر لے گیا۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ پھر سے کھینچ کر اسے پاس لٹا لیا۔ مجھے یہاں نیند نہیں آئے گی۔ اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ آپ کو عادت ڈالنی پڑے گی،
کیونکہ اب روز آپ کو میرے سینے پر سر رکھ کر ہی سونا ہے۔ اگلی صبح سے زارون نے اس پر یہ کہہ کر ساری اپنی ذمہ داریاں ڈال دیں کہ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گی تو وہ اسے اپنے ساتھ حویلی لے جائے گا تاکہ اس کی ماں جان سے وہ کچھ گھر کی ذمہ داریاں سیکھ سکے۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے لائن پر لانا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ نور کو اس کی عادت پڑ جائے، کیونکہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کو چھوڑ کر جانے کا خیال اپنے دل میں نہ لائے، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اپنی ضروری بزنس میٹنگ کا شیڈول بنانے میں مصروف تھا۔ ویسے تو اپنے سیکرٹری کو وہ گھر ہی بلا لیتا، لیکن آج اس کی بیگم اس کے لیے کھانا بنانے میں جو مصروف تھی، کسی تیسرے کا وجود اس کے درمیان میں نہ آئے۔ سنیں، ارے آج قیامت تو نہیں آنے والی؟ ہماری بیگم ہمیں خود سے مخاطب کر رہی ہے، زارون شاہ نے شرارتی لہجے میں سوال کیا، تو نور نے نظروں سے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا جہاں کافی اور ایک پلیٹ میں 2 سلائس بریڈ کے رکھے تھے۔ اس نے دل میں خود کو داد دی، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ پہلے ہی دن اس کی بیگم ساری باتیں ماننا شروع کر دے گی۔ حویلی کا خیال اس کے لیے اتنا بھیانک تھا کہ جس کو اپنا شوہر نہیں مان رہی تھی اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ یہ تم نے میرے لیے بنایا ہے؟ زارون نے بے یقینی سے ٹیبل پر سجی ٹرے کو اور پھر منہا کو دیکھا۔ تم ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہ ہو، خود دھمکیاں دے کر مجھ سے زبردستی کام کرواتے ہو اور حیرانی ایسے ظاہر کرتے ہو جیسے سرپرائز ملا ہو۔ مجھ پر ہوتا تو کافی نہیں تیزاب لاتی تمہارے پینے کے لیے، بلکہ زہر ملا کر پلا دیتی۔ نور نے اپنے خطرناک ارادوں سے روشناس کروایا۔ نور نے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو زارون بھی ہلکے سے مسکرا دیا اور پھر کافی کا مگ اٹھا کر اس کی جانب آیا۔ زارون نے آج پہلی مرتبہ کسی نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنایا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی یہ سمجھ نہیں سکتی کہ کتنی بڑی خواہش پوری ہوئی ہے۔ نور کی استفہامیہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بس اوکے ہے، تمہیں سنجیدگی سے کوکنگ کلاسز لینے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نارمل سا چہرہ بناتا وہ سنجیدگی سے بولا تو نور کے ماتھے پر بل ڈالنے کا سبب بنا، اور پھر کچھ توقف کے بعد بولا، نور نے اتنی محنت سے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنے شیطانی دماغ کام میں لا کر چینی کے بجائے نمک ڈال دیتی۔ زارون بس اس کے ساتھ لڑائی کے ذریعے ہی بے تکلفی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس چائے کے کپ میں پھونک مار دو، میں نے سنا ہے ناگن کا زہر اثر کرتا ہے۔ پرانے طنز کا جوابی وار اس کے چہرے کو دھواں دھواں کر گیا تھا۔ دونوں کے درمیان چوہا بلی کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، اور جہاں تک پرانے نوکر اپنے صاحب کو جانتے تھے ان کے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ وہ دعا گو تھے کہ تمہارا رحم دل انسان ایسی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہے جس نے اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی۔ اپنی جلی کٹی باتوں سے وہ اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ اب اس کی باری تھی۔ وہ خاموشی سے کافی دیر سے اس کے جوابی کاروائی کو سن رہی تھی۔ آخر میں تیلی لگانے کو پھر سے بولا، کچھ کہو گی نہیں؟ میں تو تمہاری جوابی کاروائی کا انتظار کر رہا تھا۔ نور کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتا وہ دلچسپی سے بولا۔ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ حقیقت میں اس کے جواب کا منتظر تھا، اور نور کی حاضر جوابی اسے بہت پسند تھی، لیکن یہ لڑکی دل ہی دل میں صرف اسے گالیاں نکالنے میں مصروف تھی۔ حالانکہ گالیاں نکالنا بہت برا عمل ہے، اگر وہ شوہر کو نکالی جائیں تو اور بھی برا عمل ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ منہ پہ جوابی کاروائی کی جائے۔ کہو گی نہیں؟ اپنے شوہر کو جواب دیے بغیر بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ اپنے شوہر کا اضافہ اسے کافی بھلا لگا تھا، لیکن جدا کر سامنے والے کو ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نور نے خود کو کمپوز کرتے زارون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری پھونک سے ناگن کا زہر اس سے کم خطرناک ہے زارون شاہ، جو تم نے اور تمہارے بابا نے سب کی زندگیوں میں گھولا ہے۔ نور کو اس حویلی کے ہر انسان سے نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی پھپھو نے شاید زندگی میں ٹھیک ہی کی، بلکہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ بھاگنے کا خیال تو وہ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالے گا، لیکن مرنے کی دعا ضرور کرتی تھی کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔
اس نے دانستہ زارون کے سامنے اس کے باپ کا حوالہ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو بھڑکانے کا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوگا، مگر جواباً جو کہا گیا وہ نور کو آگ ضرور لگا گیا تھا۔ تمہارا اپنی پھپھو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو زہر انہوں نے میری رگوں میں بھر دیا ہے، اس کا سوال کس سے کروں؟ اچھا بھلا رشتہ کرتے کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نور کو آگ لگائی۔ کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں اتنا بدگمان کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کی بھتیجی کو استعمال کر لے؟ میری پھپھو شاید رشتے میں تمہاری بھی کچھ لگتی تھی۔ اس رشتے کا لحاظ کر لو۔ جس عورت کو تم میری ماں کہہ رہی ہو، مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو کوکھ کا قرض بھی ادا کر دیتا۔ انہوں نے 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھ کر جو احسان کیا ہے، وہ احسان مجھے نہیں چاہیے تھا۔ میں اس حقیقت سے ناواقف ہوں کہ ماضی میں ایسے کون سے راز دفن ہیں، لیکن ان سب نے ایک 14 سالہ بچی کا کیا قصور تھا جس کو بندوق دکھا کر تم لوگوں نے نکاح میں لے لیا؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے کہہ کر تم ہمارے بیچ سب ٹھیک کر دو گے؟ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے بابا نے کچھ ٹھیک ہونے لائق چھوڑا نہیں۔ تمہارے دادا نے مجھے اتنا ذہنی ٹارچر کر رکھا تھا کہ میں ان راتوں کو بھول ہی نہیں پاتی ہوں۔ اور تمہارا بھی کیا بھروسہ کہ زندگی کے کس موڑ پر میری پھپھو کا انا دے کر مجھے چھوڑ جاؤ۔ نور نے غصے سے اس کو کالر سے پکڑ لیا۔ یہ طریقہ بہت پرانا ہو گیا ہے۔ آج تمہارے ہاتھ میرے کالر تک پہنچ گئے۔ صرف میری بیوی ہو اس وجہ سے میں نے جوابی کارروائی نہیں کی۔ مجھے اکسانا ہے تو یہ لکیر پیٹنا بند کرو اور کچھ ایسا کرو کہ مجھے حقیقت میں فرق پڑے۔ اس کی بات نے نور کا خون جلایا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی رہی۔ وہ شخص کبھی کبھی انتہا کا ڈھیٹ ثابت ہوتا تھا۔ میں واقعی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور یہ صرف ایک رات کا کھیل نہیں ہے۔ جیسے میں یہ بات بھول جاؤں گا کہ تم میری ماں کی بھتیجی ہو، اسی طرح تم بھی یہ بات بھول جاؤ گی کہ میں جس خاندان کا وارث ہوں، انہوں نے تمہارے زخموں پر نمک چھڑکا۔ عمر کے جس حصے میں میں تب تھا، وہ حصہ انسان کا سب سے خطرناک حصہ ہوتا ہے۔ جوش اور انا میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اسے ورگرانے والے لوگ مل جائیں تو پھر اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری پہنچ سے بہت دور تھی؟ اتنا عرصہ صرف تمہیں اس لیے آزادی دی کہ تم ان پرانے اور اندھیری راتوں کو بھول جاؤ۔ تمہیں اس لیے یہاں رکھا کہ تم اس حویلی میں جا کر وہ دردناک باتیں یاد نہ کرو۔ تمہیں ان سازشوں سے دور رکھا، تمہاری خود حفاظت کی، ورنہ یہ شہر اور یہاں کے لوگ اتنے رحم دل نہیں ہیں، نہ ہی دنیا اتنی مہربان ہوتی ہے۔ مسز زارون شاہ، مجھے کچھ وقت چاہیے اور میں اپنے گھر جانے کی مزمر آزادی رکھتی ہوں۔ تم جو چاہو وہ دن ساری زندگی بھی انتظار کرنے کے لیے راضی ہوں۔ مرد کے لیے سب سے پہلے عورت اس کی ماں ہوتی ہے، اور مجھے تو اس رشتے میں بھی اعتبار نہیں ملا۔ تم بے شک گھر کے کام کرو، مجھ سے جوابی کارروائی کر لیا کرو، لیکن مجھے اس بات کا وعدہ کرو کہ ساری زندگی مجھ سے وفا کرو گی، اور یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس بات کا تم یقین کر سکتی ہو کہ تم سے پہلے اور تم سے بات ہوئی اور عورت میری زندگی میں نہیں، صرف تمہارا خیال یہ میری آنکھوں کے آگے گھومتا رہتا ہے، اور وہ ناراض آنکھیں جو مجھ سے فریاد کیا کرتی تھیں، وہ دم سادے اس کی ساری باتوں کو سن رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ اس کے لہجے اور باتوں میں کافی سچائی ہو۔ رات سونے سے پہلے اس نے میڈیسنز بھی لی تھی۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ ڈپریشن اور نیند کی گولیاں کھاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے جو ایک خلا پیدا کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اہمیت میرے نزدیک اتنی تھی کہ سب کے کہنے کے باوجود آج تک کسی مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کے کسی پیغام پر اس کی حمایت نہیں کی، اور اللہ کا ڈر میرے دل میں موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی بے وفائی نہیں کروں گی۔ لیکن آپ کو بھی اپنے اعتبار کی دیوار کو ذرا اونچا کرنا ہوگا۔ جس لڑکے کو آج آپ میرے ساتھ دیکھ رہے تھے، وہ میری دوست کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے اور مجھے بہن کی حیثیت سے اس چیز میں شامل کرنا چاہتا ہے۔
زارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماحول ایسا افسردہ ہو گیا تھا کہ دونوں کو سمجھ نہ آتی کہ وہ آگے کیا بات کریں۔ تبھی زارون نے میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، کیونکہ کچھ وقت دونوں کو سیٹ ہونے میں لگنا تھا۔ 1 سال بعد چھوٹی سی بچی ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے باپ کی گود میں جانے کی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن نور نے اس کی تیاری کو مکمل کرنا پہلے ضروری سمجھا۔ ننھی پری کو اپنے باپ کی گود کے علاوہ کوئی اور گود خاصی پسند نہیں آتی تھی۔ صبور کی کالز پر کال آ رہی تھی کہ آج اس کا نکاح جو تھا۔ اس سال میں دونوں نے ایک دوسرے کے رشتے کو قبول کر کے اپنے رشتے کی دیوار کو مزید مضبوط کیا تھا۔ ننھی پری میں دونوں کی جان بستی تھی۔ آج تو میرے دل کی دونوں شہزادیاں کافی خوبصورت لگ رہی ہیں اور میری نظریں آپ دونوں سے ہٹ ہی نہیں رہیں۔ ننھی گڑیا کو اس کی بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن پھر بھی باپ کی ہر بات پر تالی بجانا اس کا فرض تھا۔ آپ کی اس تعریف کا شکریہ، اور اب مزید کوئی دیر مت کریں، ورنہ صبور شاید اپنی بارات لے کر یہیں کو آ جائے گی۔ زین اور صبور کے نکاح پہ وہ دونوں خصوصی مہمان تھے۔ صبور کو نکاح کے لیے راضی کرنے والا کوئی اور نہیں، زارون شاہ تھا، کیونکہ دونوں بہن بھائی مل کر صبور کو راضی نہیں کر پا رہے تھے۔ زارون کا کہنا تھا کہ زین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں کیسے امپریس ہوتی ہیں، ورنہ صبور جیسی سمجھدار لڑکی کب کا اس کا ہاتھ تھام چکی ہوتی۔ زارون کے بقول اس نے زین کی ذات پر احسان کیا کہ صبور کو منا لیا، ورنہ ساری زندگی وہ کنوارا ہی رہ جاتا۔ ہم ساتھ میں کتنے مکمل لگ رہے ہیں۔ مکمل ساتھ نبھانے کے لیے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، تبھی رشتہ آگے چل پاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔